بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 10، کلمہ فصاحت سے متعلق تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ فصاحت کا لغوی معنی کیا ہے لفظ فصاحت کا، اسی طرح کن کن چیزوں کے لیے کلمہ فصاحت بطور وصف واقع ہوتا ہے، اس بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ آج سے جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے لفظ بلاغت سے متعلق، کلمہ بلاغت سے متعلق کہ کلمہ بلاغت کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کے علاوہ کن کن چیزوں کے لیے کلمہ بلاغت بطور وصف واقع ہوتا ہے۔ البلاغہ، البلاغۃ لغتاً الفصاحہ۔ جب آپ اس متن درسی کو دیکھتے ہیں تو اس متن درسی میں بلاغت کا معنی فصاحت کیا گیا ہے۔ اگر آپ اصل نسخے کی طرف رجوع کریں تو اصل نسخے میں بلاغت کا معنی الوصول والانتہا کیا گیا ہے، پہنچانا، کسی چیز کا اپنے حد کو پہنچنا۔ بلاغت کا جو اصل معنی ہے وہ وہی ہے، الوصول والانتہا، یعنی کسی چیز کا اپنے حد کو پہنچنا یا پہنچانا۔ البتہ وہ ایک اجتماعی معنی ہے، اسی معنی کو مد نظر رکھ کر اہل لغت نے کئی سارے مقامات پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کے موارد استعمال کئی سارے ہیں، مثلا خبر دینا، اطلاع دینا، بلغنی بمعنی اخبرنی استعمال ہوتا ہے۔ حد سے بڑھنا، اس کے لیے بھی لفظ بلاغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور موارد استعمال میں سے ایک مورد یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان کلام فصیح کو مخاطب کے ذہن کے مطابق پہنچاتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ بلاغت بولا جاتا ہے۔ اس لیے البلاغۃ لغتاً الفصاحہ صاحب کتاب نے کہا ہے۔ لفظ بلاغت کے موارد استعمال میں سے ایک مورد یہ بھی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر بلاغت کا معنی فصاحت ہی ہے تو پھر ہم اس لفظ سے الگ طور پر بحث کیوں کرتے ہیں؟ کیا بلاغت کا معنی 100% فصاحت ہی ہے یا نہ؟ بلاغت کا درست ہے معنی، یعنی الفصاحت تو کیا گیا ہے لغت میں، لیکن کیا 100% وہی معنی ہے یا تھوڑا سا فرق ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلاغت اور فصاحت کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے ہم الگ طور پر لفظ بلاغت سے بحث کرتے ہیں۔ اب بلاغت اور فصاحت کے معنی میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق، فصاحت فقط لفظ کی صفت بن سکتی ہے جبکہ بلاغت میں لفظ و معنی دونوں شامل ہے۔ اس جملے کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا متوجہ ہوں۔ جب ہم فصاحت سے متعلق بات کر رہے تھے تو ہم نے یہی کہا تھا کہ کلمہ فصیحہ یعنی وہ کلمہ جو ادا کرنے میں بھی آسان ہو، قوانین صرفی کے بھی مطابق ہو اور اس کا معنی بھی آسانی سے سمجھ میں آئے۔ جب ہم کلام فصیح کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ کلام فصیح وہی ہوتا ہے جو قوانین نحوی کے مطابق ہو، اس کا ادا کرنا بھی آسان ہو اور آسانی سے وہ سمجھ میں بھی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فصاحت کا کام بھی فقط ظاہری الفاظ سے نہیں ہے، کلمے کے ظاہر سے یا کلام کے ظاہر سے نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی سے بھی ہے۔ جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہوا ہے فصاحت فقط لفظ کی صفت بن سکتی ہے، جبکہ بلاغت میں لفظ و معنی دونوں شامل ہے، یعنی ظاہری جو لفظ ہے یا مثلا کلام کے جو ظاہری الفاظ ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے بلاغت کا اور اس کے معنی کا بھی، اور بلاغت کا تعلق فقط لفظ کے ساتھ ہے۔ یہاں سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے اس جملے سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ جملہ بھی میں نے خود لکھا ہے لیکن میں وضاحت اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ ظاہراً سمجھ رہے ہیں۔ لفظ فصاحت کا بھی تعلق لفظ اور اس کے معنی کے ساتھ ہے،
بلاغت کا بھی تعلق خود لفظ اور اس کے معنی کے ساتھ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ فصاحت کا تعلق فقط یعنی لفظ بما ہوا لفظ سے ہے. یہ لفظ ادا کرنے میں آسان ہے، ہاں آسان ہے. اس کا معنی آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں سمجھ میں آ رہا ہے، بس یہ لفظ فصیح ہے، بات ختم. بلاغت میں یہ ہے کہ ہم نے مخاطب کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ جو جملہ استعمال کیا ہے، یہ مخاطب کے ذہن کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے درست ہے، اس کا ادا کرنا آسان ہے، اس کا سمجھنا بھی آسان ہے، لیکن یہ جو میرا سامنے والا مخاطب ہے کیا یہ بھی اس کے معنی کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم جو گفتگو کرتے ہیں آپس میں مثلا، یا جو ایک لیکچرار ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک مدرس ہے، وہ ایم اے لیول کے اسٹوڈنٹس کے سامنے گفتگو کرتا ہے، کوئی کلاس لیتا ہے، تو کیا وہ فصیح الفاظ استعمال نہیں کرتا؟ لازم سی بات ہے کرتا ہے. لیکن اگر پھر وہی ٹیچر دوسری جماعت یا کلاس 6 کے بچوں کے سامنے آئے تو کیا پھر وہ ٹیچر وہی الفاظ استعمال کرے گا جو وہ ایم اے لیول کے افراد کے لیے استعمال کر رہا تھا؟ نہیں. یعنی وہ بھی الفاظ فصیح تھے جو وہ ایم اے لیول کے لوگوں کے لیے استعمال کر رہا تھا، اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال کر رہا تھا. اب یہ بھی الفاظ فصیح ہیں جو وہ چھوٹے بچوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ الفاظ جو وہ ایم اے لیول کے لوگوں، ایم اے لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال کر رہا تھا، وہ اصطلاحات وہ یہاں دوسرے کلاس کے جو بچے ہیں ان کے سامنے نہیں چلیں گے. درست ہے وہ الفاظ فصیح ہے، لیکن اس مقام کے مطابق وہ الفاظ نہیں ہیں، اس مقام کے مطابق وہ معنی نہیں ہے. یہاں پر لفظ معنی سے مراد یہی ہے. صحیح ہے. فصاحت کا کام فقط یہ ہے کہ لفظ آسانی سے ادا ہوتا ہے یا نہیں، اس کا معنی آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے کہ نہیں. لیکن بلاغت کا کام کیا ہے؟ بلاغت ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ جو معنی میں مخاطب کو دے رہا ہوں کیا مخاطب اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گا کہ نہیں. اگرچہ درست ہے وہ الفاظ فصیح ہیں اپنی جگہ پر، وہ معنی و مطلب اپنی جگہ پر فصیح ہے، لیکن مقتضی حال کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، مخاطب کے ذہن کے مطابق بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ معنی مخاطب کے ذہن کے مطابق ہوگا تو وہ کلام بلیغ بھی ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے وہ کلام فصیح ہو لیکن بلیغ نہ ہو. یہاں پر لفظ معنی سے مراد یہ ہے. بعد میں یہ ایک دو جو آخری دو ہے یہ پھر اسی کی وضاحت ہے، اسی پوائنٹ کی. بلاغت کلمی کی صفت نہیں بن سکتی. دوسرا فرق یہ ہے کہ بلاغت کلمی کی صفت نہیں بن سکتی. فصاحت کلمی کی صفت بن سکتی ہے، لفظ فصاحت، کلمہ فصاحت، لیکن بلاغت نہیں بن سکتی. اب کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کے دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ سامع تک مطلب پہنچانے کے لیے کلام کا ہونا ضروری ہے. ہم نے کہا نا کہ بلاغت میں یہ ہے کہ ہم یہ جو کلام کر رہے ہیں یہ مخاطب کے ذہن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہم جس تک یہ کلام پہنچا رہے ہیں اس کے ذہن کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ معنی اس کے ذہن کے مطابق ہے کہ نہیں. بلاغت میں یہ چیز ہے، فصاحت میں یہ چیز نہیں. لہٰذا سامع تک جو چیز پہنچ رہی ہے، سامع جس چیز کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے، وہ کلمہ نہیں ہوتا. درست ہے کلمے سے کلام بنتا ہے، لیکن کلمے کا تعلق متکلم سے ہے کہ متکلم کلمات کو ملا کر کلام بنے. سامع آپ سے ایک ایک کلمہ سننا نہیں چاہتا، وہ آپ سے مکمل کلام سننا چاہتا ہے اور ایک مطلب لینا چاہتا ہے. جو چیز آپ سامع تک پہنچا رہے ہیں وہ کلمہ نہیں ہے، وہ کلمات سے ملا ہوا کلام ہے. لہٰذا سامع تک مطلب پہنچانے کے لیے کلام کا ہونا ضروری ہے، فقط کلمہ کافی نہیں ہے. آپ کوئی کلمہ بولو گے تو سامع آپ سے سوال کرے گا فوراً، کیا مطلب بھائی؟ آگے پیچھے بھی تو کچھ بولو نا. آپ جب کلام کرو گے تو وہ سکوت اختیار کرے گا، اس تک پورا فائدہ پہنچے گا. دوسری وجہ، یعنی ایک وجہ تو یہ ہے، یا دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، یا موارد استعمال کے الگ ہونے کی وجہ سے. کیا مطلب موارد استعمال کے الگ ہونے کی وجہ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے موارد استعمال میں فرق ہوتا ہے. ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے. کچھ الفاظ ہوتے ہیں
اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو ان کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اگر آپ عرف عام کی طرف آئیں گے تو عرف عام میں پھر ان کا استعمال الگ الگ ہے۔ اہل لغت جو ہے پھر ان میں سے ایک لفظ کو بعض جگہوں پر استعمال کرتا ہے، بعض جگہوں پر استعمال نہیں کرتا، دوسری لفظ کو بعض جگہوں پر استعمال کرتا ہے، بعض جگہوں پر استعمال نہیں کرتا، اگرچہ ان کا لزوم معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں ایسے آپ کی آسانی کے لیے، 1.5، 2.5، 3.5، 4.5، کیا ہم 1.5 نہیں کہہ سکتے؟ کیا ہم 2.5 نہیں کہہ سکتے؟ 3.5 تو ہم کہہ سکتے ہیں، 4.5 تو ہم کہہ سکتے ہیں، 1.5 کیوں نہیں کہہ سکتے؟ 2.5 کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اہل لغت نے استعمال نہیں کیا۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ 1.5، 2.5، تو ہم بھی کہتے ہیں 1.5 اور 2.5 اردو میں۔ اہل لغت کہتے ہیں 3.5، 4.5، 5.5، تو ہم بھی کہتے ہیں 3.5، 4.5، 5.5۔ اہل لغت نے کبھی 1.5 نہیں کہا، اہل لغت نے کبھی 2.5 نہیں کہا، حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو 1.5 اور 1.5 کا تو وہی معنی بنتا ہے نا، 2.5 اور 2.5 کا تو وہی معنی ایک ہی بنتا ہے، لیکن اہل لغت استعمال نہیں کر رہے، لہٰذا ہم بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اور ایسے بہت سارے الفاظ ہیں اگر آپ غور و فکر کریں ہر زبان میں۔ بلاغت کے معنی میں فصاحت شامل ہے، لیکن ضروری نہیں جہاں فصاحت ہو وہاں بلاغت بھی ہو۔ یہاں پر جب میں یہ لفظ و معنی کی وضاحت کر رہا تھا کہ یہاں پر لفظ سے مراد لفظ اور اس کا معنی ہے بس، کیا وہ لفظ اور اس کا معنی مخاطب کے ذہن کے مطابق بھی استعمال ہوا ہے کہ نہیں، وہ مراد نہیں ہے، جب یہاں پر وہ معنی سے مراد وہ ہے، یعنی ایک لفظ اور اس کا معنی جو مخاطب کے ذہن کے مطابق استعمال ہوا۔ بلاغت کے معنی میں فصاحت شامل ہے، لیکن ضروری نہیں جہاں فصاحت ہو وہاں بلاغت بھی ہو۔ یہ وہی چیز ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک کلام فصیح ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بلیغ نہ ہو۔ کیا مطلب بلیغ نہ ہو؟ مقتضی حال کے مطابق نہ ہو، مخاطب کے ذہن کے مطابق نہ ہو۔ مثلا آپ درس دے رہے ہیں 7 سال کے بچوں کو، تو آپ کے درس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ آپ درس دے رہے ہیں ایم اے کے لیول کے اسٹوڈنٹس کو، تو آپ کے درس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اگر آپ ایم اے کے لیول کی باتیں اور ان کے سامنے درس کا جو طریقہ کار ہے وہ اگر آپ 7 سال کے بچوں کے سامنے اپناتے ہیں، آپ کا کلام بالکل فصیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بلیغ نہیں ہے۔ کیوں؟ مخاطب کے ذہن کے مطابق نہیں ہے، آپ اپنا معنی مخاطب کے ذہن تک نہیں پہنچا سکتے، بے شک یہ کلام فصیح ہے پھر بھی۔ لہٰذا بلاغت کے معنی میں فصاحت شامل ہے۔ بلیغ کلام وہی ہوگا جو فصیح بھی ہوگا اور مخاطب کے ذہن کے مطابق بھی ہوگا، لیکن ضروری نہیں جہاں فصاحت ہو وہاں بلاغت بھی ہو۔ بس فصاحت کا تعلق اپنے آپ سے ہے، یعنی کلام کا اپنے آپ سے تعلق ہے، کلام اس کا ظاہری شکل و صورت اور اس کا معنی، بس وہ مخاطب کے ذہن کے مطابق ہو یا نہ ہو، فصاحت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا تعلق ہے بلاغت کا، اس سے تعلق ہے بلاغت کا۔ ایک اور فرق لفظ بلاغت کلام اور متکلم کا صفت واقع ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس لفظ کو عرب کلمے کے لیے بھی صفت کے طور پر لا چکے ہوں۔ یہ وہی بات ہے، بلاغت کلمے کی صفت نہیں بن سکتی، الفاظ فقط چینج ہیں، بات بالکل وہی ہے۔ یہ اس لیے لے کر آیا کیونکہ آپ جب کتاب میں دیکھیں گے تو وہاں پر یہ یعنی ایسے ہی جملات لکھے گئے، ایسا ہی ایک جملہ لکھا گیا ہے جس کا اردو میں تقریباً یہی معنی بنتا ہے، اور یہ آپ کے سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ عربوں کے ہاں ایسا کیوں نہیں دیکھا گیا کہ کبھی بلاغت کلمے کی صفت بن سکے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو کہ سامع تک مطلب پہنچانے کے لیے کلام کا ہونا ضروری ہے۔ سامع تک آپ کلمہ نہیں پہنچاتے بلکہ مکمل کلام پہنچاتے ہیں، ایک کلمہ سامع نہیں سننا چاہتا آپ سے، اور کیونکہ بلاغت کے معنی میں ہم نے پڑھا نا، یعنی وہ کلام جو فصیح بھی ہو اور سامع کے ذہن کے مطابق بھی ہو۔ اب سامع کے ذہن کے مطابق ہو یعنی کلام ہو، کم از کم کلمہ تو نہ ہو۔ سامع تو آپ سے کلمہ سننا ہی نہیں چاہتا، بلکہ سامع آپ سے وہ کلام بھی نہیں سننا چاہتا جو اس کے ذہن کے مطابق نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی عالم دین تقریر کر لیتا ہے، اگرچہ وہ علمی مطالب اس کے بہت عالی ہوتے ہیں، سامنے والا نہیں سمجھ رہا ہوتا، کیوں؟ اس کا جو علمی سطح ہے، وہ اس کا جو ذہنی سطح ہے، علمی لیول ہے، وہ اتنا نہیں ہے کہ اس عالم دین کے کلام کو سمجھ سکے۔
تو سامع آپ سے ایک ایسا کلام سننا چاہتا ہے جو اس کے ذہن کے مطابق ہو. کلمہ تو سننا ہی نہیں چاہتا، پھر کلام میں سے بھی وہ کلام آپ سے نہیں سننا چاہتا جو اس کے ذہن کے مطابق نہ ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موارد استعمال کے الگ ہونے کی وجہ سے. بلاغت الکلام، کلمی کی صفت تو بلاغت بن ہی نہیں سکتی، لہٰذا اس سے تو بات ہی نہیں کریں گے. کلام کی صفت بن سکتی ہے بلاغت. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام بلیغ ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، وہ کلام کے جو فصیح بھی ہو اور مقتضی حال کے مطابق بھی ہو. مقتضی حال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مخاطب کے ذہن کے مطابق ہو، مخاطب جس کلام کا تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق ہو. وضاحت آ رہی ہے. حال اور مقتضی حال، ہم نے کہا نا مقتضی حال کے مطابق ہو. فصیح کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، تو حال کا مطلب کیا ہے اور مقتضی حال کسے کہتے ہیں؟ حال وہ چیز ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اس طرح گفتگو ہونا چاہیے. حال یعنی موقع و محل، مقام، وہ حالت، وہ کیفیت جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ایسی گفتگو کرنی چاہیے، ویسی گفتگو کرنی چاہیے. ایک ایسا امر جو متکلم کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ متکلم ایک مخصوص عبارت میں گفتگو کرے. مقتضی حال یعنی کلام کی وہ خاص صورت جس کا حال تقاضا کرتا ہے. بات بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. حال یعنی وہ سچویشن، وہ حالت، کیفیت جو متکلم کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اس طرح کی گفتگو کرنی ہے. اور مقتضی حال یعنی حال جس کلام کا تقاضا کر رہا ہے کہ متکلم صاحب آپ نے ایسی گفتگو کرنی ہے. مثال دیتا ہوں. آپ درس دے رہے ہیں ایم اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو، تو ایم اے لیول کے اسٹوڈنٹس سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہے حال. ابھی ان کے سامنے اپنے درس کس انداز سے دینا ہے، کیسی کلام کرنی ہے، جو گفتگو اس حال کا تقاضا ہے وہ ہے مقتضی حال. ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کسی ایسے محفل میں شریک ہیں جو خوشی کا ہے، تو یہ خوشی کا محفل ہے حال. اس خوشی کے محفل میں آپ غم کی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ اس خوشی کے محفل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق آپ نے کلام کرنا ہوتا ہے. تو یہ خوشی کا محفل، یہ حال جس کلام کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے وہ ہے مقتضی حال. البلاغہ، عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. البلاغۃ فی اللغۃ الفصاحہ وہی تقع فی الاصطلاح وصفا للکلام والمتکلم دون الکلمہ لعدم السماع بذلک. فرماتے ہیں کہ لغت میں بلاغت کا جو معنی ہے وہ ہے الفصاحہ. اصل معنی تو الوصول والانتہا ہے، لیکن جب آپ لغت کی کتاب کو اٹھائیں گے تو اس میں کئی سارے اور بھی معانی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک الفصاحہ بھی ہے. یعنی موارد استعمال میں سے، اس لفظ کے موارد استعمال میں سے ایک یہ معنی بھی ہے. یہ جو لفظ بلاغت ہے یہ کلام اور متکلم کے لیے تو بطور صفت واقع ہوا ہے، لیکن کبھی کلمی کے لیے یہ بطور صفت واقع نہیں ہوا. لعدم سماع بذالک، ایسا عربوں سے کبھی سنا نہیں گیا. ایسا ہے کیوں وجہ کیا ہے؟ تو وہ دو وجوہاتوں پر میں نے بیان کر دی کہ ان دو میں سے کوئی وجہ ہو سکتا ہے. بلاغت الکلام. عرفوا بلاغت الکلام بانہا مطابقت الکلام الفصیح لما یقتضیہ حال الخطاب وہذا یحتاج الی شیء من البیان. بلاغت الکلام کی جو تعریف علماء بلاغت نے کی ہے وہ یہی ہے کہ کلام بلیغ یعنی وہ کلام فصیح کے جو مقتضی حال کے مطابق ہو. اب یہ جو چھوٹا سا جملہ ہم نے کہا وہ کلام فصیح کے جو مقتضی حال کے مطابق ہو، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْبَيَانِ فَعْلُ أَنَّهُ لِلْكَلَامِ صُوَرٌ وَخُصُوصِيَاتٌ كَالْإِيجَازِ وَالتَّأْكِيدِ وَحَذْفِ جُزْءٍ مِنْهُ وَتَقْدِيمِ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ فِيهِ وَخِلَافِ كُلٍّ مِنْهَا. وَأَيْضًا هُنَاكَ أُمُورٌ يَدْعُو الْمُتَكَلِّمَ إِلَى أَنْ يُورِدَ كَلَامَهُ
علی صورت مخصوصۃ منہا دون خلاف ہو. یہاں پر اس پیراگراف میں دو باتیں کی ہیں. ہمارے پاس ایک ہے کلام کی مختلف صورتیں، اور ایک ہے ہمارے پاس کچھ اسباب، کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پر آپ نے اس طرح کی کلام کرنی ہے، یہاں پر آپ نے کلام کی فلان صورت لے کر آنا ہے. وہ امور جو متکلم کو دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پر اس طرح کا کلام کرنا ہے، اس صورت کا کلام لے کر آنا ہے. اور کلام کی بھی مختلف صورتیں ہیں جو متکلم مختلف مقامات پر لے کر آتا ہے. مثلا مثال دیتا ہوں، صورتحال ہے غم کا، کہیں پر فوتگی ہوئی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا امر ہے جو متکلم کو دعوت دے رہا ہے کہ یہاں پر آپ نے مثلا ایسا کلام کرنا ہے جو اس مقتضی حال کی، اس سچویشن کے مطابق ہو. تو متکلم اب وہاں پر جو کلام لے کر آئے گا اس کی ایک خاص صورت ہوگی، ایک خاص کیفیت ہوگی. وہ کلام نہ ہوگا جو خوشی کی صورت میں متکلم لے کر آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اوپر یہ جو بتایا گیا ہے ایجاز، تاکید، یہ کلام کی مختلف صورتیں ہیں. مثلا کبھی کبھار موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کم سے کم کلام کروں، اس کا مطلب زیادہ ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تاکید کے ساتھ کلام کروں، کیونکہ مخاطب ایسا ہے کہ جو اگر میں ویسے کلام کروں گا تو یہ مانے گا نہیں. مثلا آپ تاکید کے ساتھ کلام لے کر آتے ہیں، تو اس طرح اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں آئے گا. وَيُسَمَّى الْأَمْرُ الدَّاعِي الْمُقَامُ وَحَالُ الْخِطَابِ وَصُورَةُ الْمَخْصُوصَةِ الْمَدْعُو إِلَيْهَا الاعتبار المناسب ومقتضى الحال. اوپر اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ حال کسے کہتے ہیں اور مقتضی حال کسے کہتے ہیں. وہ حالت، وہ سچویشن جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کلام کرنا ہے، تو وہ مقام ہے، اس کو حال خطاب بھی کہا جاتا ہے. اور وہ حال جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ نے اس صورت میں کلام کرنا ہے، اس خاص صورت مخصوصہ کا کلام جو ہے لے کر آنا ہے، تو وہ جو کلام کی خاص صورت ہوگی جو متکلم بیان کرے گا وہ ہے مقتضی حال، اعتبار مناسب. مثلا المدح يدعو المتکلم الى اتناب الکلام دون ایجازه او مساواته، فالمدح حال ومقام والاتناب مقتضی الحال. ایک مثال دیا ہے، اگر خوشی کا مقام ہے، مدح، کسی کی آپ نے مدح کرنا ہے، معذرت کسی کی آپ نے مدح کرنی ہے، تو اگر آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے، مدح کرنی ہے، یہ ہے حال، یہ ہے مقام. اب یہ جو حال ہے مدح کا، یہ متکلم کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ نے جو کلام کرنا ہے وہ اتناب کی صورت میں کرنا ہے. اتناب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب کم ہو اور جملات تو الفاظ آپ زیادہ استعمال کریں. لازم سی بات ہے، اسٹیج سیکریٹری جب کسی عالم کو بلاتا ہے تو فقط یہی بتانا مراد ہوتا ہے نا سامعین کو کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن وہ کتنے القابات استعمال کرتا ہے، کتنے بڑے بڑے تلانی جملے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. کبھی کبھار الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، مطلب کم ہوتا ہے. کیوں؟ یہاں پر ایجاز یا مساوات نہیں چلتا، کیونکہ مقام ہے مدح کا. تو مدح کی صورت میں ضروری ہے کہ آپ جو کلام کریں گے وہ اتناب کی صورت میں ہو. تو مدح یہاں پر ہے حال، اور اتناب کہ آپ نے یہاں پر مدح کی صورت میں کلام طولانی کرنی ہے، تو یہ ہے مقتضی حال. فَإِنْ أَجَابَ الْمُتَكَلِّمُ الدَّاعِي وَأَوْرَدَ كَلَامَهُ الْفَصِيحَ مُطَابِقًا لِمُقْتَضَاهُ بِأَنْ أَطْنَبَ فِي مَقَامِ الْمَدْحِ مَثَلًا يَكُونُ كَلَامُهُ بَلِيغًا وَإِلَّا فَلَا. اب متکلم کو حال نے جو دعوت دی ہے کہ آپ نے اس طرح کلام کرنا ہے، اگر متکلم اسی طرح کلام کرے اور کلام فصیح کو مقتضی حال کے مطابق لے کر آئے تو یہ تو درست ہے. اس کلام کو ہم بلیغ کہیں گے، بصورت دیگر نہیں. فتضح، پس ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ ان الحال هو الامر الداعی للمتکلم الى ان یورد کلامہ
علی صورت مخصوصہ دون اخرى۔ پس واضح ہو گیا کہ حال کا مطلب کیا ہے۔ حال کا مطلب وہ داعی ہے، وہ سبب ہے کہ جو متکلم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک خاص صورت میں کلام کرنا ہے۔ مقتضی حال کیا ہے؟ ہوا صورت المخصوصہ المدعو الیہا۔ مقتضی حال سے مراد وہ خاص صورت ہے کہ حال جس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ بلاغت کیا ہے؟ ہی مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی الحال۔ بلاغت یعنی وہ کلام فصیح کے جو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ والکلام البلیغ، کلام بلیغ کیا ہے؟ هو الکلام الفصیح المطابق لمقتضی الحال۔ کلام بلیغ یعنی وہ کلام فصیح کے جو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ بلاغت یعنی کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔